ایندھن بننا پڑا. اور قرآن کہتا ہے یہ ایسے ہیں کہ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور عمر کی شان یہ کہ حضور کے نام پر جان وارفتہ کی تو مقام یہ ملا کہ خلیفہ دوم کی شکل میں ہمیں رسول اللہ کا نائب ملتا نظر آیا. تو یہ دنیا نے ہمیں بتایا ہے. پھر آگے قرآن پاک نے ایک بستی والوں کا تذکرہ کیا. قرآن کہتا ہے ایک بستی تھی جن کا عالم یہ ہے کہ تقریباً 500 سال تک ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا. ایک گاؤں کا تذکرہ کرتا ہے اور مورخ کہتے ہیں وہ انطاکیہ شہر ہے. یہ جو کہا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہاں سے یہ قریہ کیا ہے تو کہا وہ انطاکیہ شہر ہے. وہاں پر اللہ نے اپنے 3 رسولوں کو بھیجا. 3 رسولوں کو، ایک یونس، ایک یوحنا اور ایک شمعون. یہ 3 تھے. کچھ کہتے ہیں یہ تینوں نبی تھے، کچھ کہتے ہیں یہ تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، آپ کے حواریین میں ہیں. اختلاف اس میں ہے کہ وہ رسول ہیں یا ولی ہیں. بہرحال ہم ولی مان لیں، اس لیے کہ ہر نبی ولی ہو سکتا ہے مگر کوئی ولی نبی نہیں ہو سکتا. ہر نبی ولی ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں ہوتا بھی ہے، مگر کوئی ولی کبھی نبی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال ہم ان کو ولی مان لیں. تو یہ 3 لوگ تھے، یونس، یوحنا. ان دونوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس گاؤں کی طرف بھیجا. یہ دونوں آئے اور کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، تم اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی سے توبہ کرو اور نیک اعمال کی طرف انہیں دعوت دیتے رہے. لوگ نہیں مانتے تھے. لیکن ایک آدمی تھا جس کا نام حبیب نجار بتایا گیا. یہ بڑھئی تھا، بڑھئی. اس کا کام یہ تھا، یہ لکڑیوں کو کاٹ کر انہیں خوبصورت ڈیزائن دے کر بت بناتا تھا. بڑا ماہر آدمی تھا وہ. اس کے پاس یہ دونوں پہنچے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سنایا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کو دی. تو یہ کہنے لگے تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو؟ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ اللہ کا دین سچا ہے؟ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ ایک اللہ کو ماننا ہی چاہیے؟ تو اس لیے کہ کافروں کا یہ عقیدہ تھا جو اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا وہ بغیر معجزے کے ہوگا نہیں. تو کہا کوئی معجزہ دکھاؤ، خارق العادات دکھاؤ جسے دیکھ کر میں سمجھوں کہ تم اللہ والے ہو. تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم مادر ذات اندھے کی آنکھ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اللہ اس کی بینائی عطا کر دیتا ہے. ہم کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو میرا ایک بیٹا ہے. حبیب نجار نے کہا میرا ایک بیٹا ہے، میں وہ بہت علیل رہتا ہے، میں چاہتا ہوں تم اس کو اللہ کی طرف سے شفا دلا دو. انہوں نے کہا اسے قریب بلاؤ. جیسے ہی قریب بلایا انہوں نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو شفا دے دیا. جیسے ہی حبیب نجار نے دیکھا کہ یار ہاتھ پھیرتے ہی ان کو شفا مل گیا. میرا بچہ جو بہت دنوں سے بیمار تھا، علیل چل رہا تھا، بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا، زیادہ بات نہیں کر سکتا تھا، ان کے ہاتھ لگتے ہی اللہ نے اس کو طاقت دی، توانائی دی، صحت دی، سلامتی دی. اس نے کہا یقیناً تم سچے ہو، میں تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہوں. اور حبیب نجار ایمان لے آئے. جب وہ ایمان لائے تو نتیجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی شہرت بننے لگی کہ حبیب نجار نے لوگوں میں جا کر کہا کہ بھائی یہ لوگ آئے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے لوگ ہیں، ان ہاتھوں میں تاثیر ہے، ان کی دعاؤں میں برکتیں ہیں. تو یکے بعد دیگرے لوگ آنے لگے اور آتے آتے ایک اچھا خاصا تاتا بن گیا. لوگوں کی بھیڑ ان کے دربار میں جمع ہونے لگی. اس بات کی خبر بادشاہ کو پہنچی. بادشاہ کو پتا چلا کہ کوئی 2 لوگ آئے ہیں جو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، جناب عیسیٰ کا نام لیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں. اللہ نے ان کے ہاتھ میں برکت دی ہے، ان کی دعاؤں میں رحمت دی ہے، جس پر ہاتھ پھیر دے اس کی ساری بیماریاں چلے جاتی ہیں اور لوگ اس کی طرف جڑتے جا رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ان دونوں کو بلا لاؤ. لہٰذا ان دونوں کو دربار میں طلب کیا گیا.
بادشاہ نے ان دونوں کو قید کے پیچھے ڈال دیا، سلاخوں کے پیچھے ڈالا، اور آپ دونوں کو تکلیفیں دینے لگا۔ اس کی خبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچی کہ یونس اور یوحنا کو بادشاہ نے قیدی بنایا، انہیں سزائیں دے رہا ہے، اذیتیں پہنچاتا ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمعون کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر بادشاہ کے ساتھ میں معاملات طے کرو۔ یہ پہنچے اور انہوں نے حکمت کے ساتھ کام کیا۔ کام یہ کیا کہ یہ بادشاہ کے قریبین میں، وزیروں میں بن گئے۔ وزیر نے پوچھا، بادشاہ نے پوچھا، شمعون ان دونوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جناب شمعون نے کہا یہ دونوں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے لوگ ہیں۔ بادشاہ پر ان کی تقریر کا وہ اثر ہوا کہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، اس نے بھی ایمان قبول کیا۔ جتنے وزیر تھے بادشاہ کے سب ایمان والے ہو گئے۔ لیکن جب بادشاہ نے باہر اس تعلیم کو عام کرنا شروع کیا تو کافر مذاق اڑانے لگے، الگ سے بغاوت بڑھنے لگی۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ ان تینوں کو مار دیا جائے اور ان تینوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ یہاں سے ختم ہوں گے تو ہمارے بتوں کو برا بھلا بولنے والے ختم ہوں گے، ہماری خدائی پھر سے شروع ہوگی، ہمارے بتوں کے سامنے سر جھکانا پھر سے شروع کیا جائے گا۔ لہذا ان تینوں کو ماننے کی پلاننگ کی گئی، اور جب ان کے خلاف باتیں چل رہی تھیں تو قرآن کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک آدمی آیا۔ یہ آدمی سے وہی حبیب نجار مراد ہے۔ وہ تشریف لائے اور کہا کہ انہیں نہ مارو، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ جو دعوت دیتے ہیں قبول کرو، اگر تم نہ قبول کرتے تو ان تینوں کو جانے دو، ان کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرو، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھوں میں تاثیر دی ہے، ان کی دعاؤں میں برکتیں دی ہیں، اگر انہیں نہیں مانتے تو انہیں جانے دو۔ لوگوں نے ان تینوں کو چھوڑ کر حبیب نجار کو مارنا شروع کیا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اتنا مارا کہ جناب حبیب نجار وصال کر گئے، آپ شہید ہو گئے۔ جیسے ہی شہید ہوئے نا، اللہ نے فرشتوں سے کہا قیل ادخلوا ابواب جہنم ابواب الجنہ، اللہ نے کہا کہ اے فرشتوں حبیب نجار کو جنت کی بشارت دے دو، اور اس کا مقام جو جنت میں ہے نا، وہ حبیب نجار کو جنت میں ان کا مقام دکھا دو۔ جیسے ہی انہیں جنت میں مقام دکھایا گیا نا تو جناب حبیب نجار پکار اٹھے، کاش میری قوم یہ مجھ پر کیے گئے انعامات کو دیکھتی کہ اللہ نے مجھ پر کتنا انعام، کتنا احسان، کتنا اکرام کیا، تو شاید میری قوم بھی ایک اللہ کو ماننے والی ہوتی۔ اور کہا مجھے کیا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہا مجھے کیا ہے، میں ایسے رب کی عبادت نہیں کروں کہ جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا ہے، میں تو مردہ تھا، اس نے مجھے زندگی عطا کی ہے، تو پھر ایسے رب کی عبادت میں کیوں نہیں کروں۔ یہ کہہ کے آپ نے جنت میں بھی فرشتوں کے سامنے اپنے قوم کے ایمان لانے کی تمنا پیش کی، اور پھر جب یہ ایمان نہیں لائے، جناب حبیب نجار کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جبرائیل ایک چیخ کے ذریعے اس پوری قوم کو ہلاک کر دو۔ قرآن کہتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، ایک چیخ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخی، اس چیخ کی وجہ سے یہ سارے کافر مر گئے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے محبوب ان کو سناؤ وہ تذکرہ، انہیں بتاؤ وہ تذکرہ کہ جو میرے ولیوں کے خلاف آئے گا اس کا حال یہ ہوگا، کبھی بھی میرے ولیوں کے خلاف ورزی نہ کرنا۔ کہا تمہیں سمجھ پڑتا ہے تو تسلیم کرو، نہیں سمجھ پڑتا تو خاموش رہو، میرے ولیوں کے خلاف نہیں جانا۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا من عادی لی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی مول لے گا، اللہ فرماتا ہے محبوب بتا کہ میں رب ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اس لیے خدا را کبھی بھی کسی اللہ والے کے، کبھی کسی بزرگ کی دشمنی مت مول لو، تمہیں سمجھ آتا ہے تسلیم کرو، نہیں سمجھ آتا خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ جب زبان سے جملے ہلیں گے اللہ دنیا بھی تباہ کر دے گا، آخرت بھی تباہ کر دے گا۔ اور یہ مثال اللہ نے ہمیں اس لیے بیان کی کہ دنیا والے سمجھیں، پلٹیں اپنے رب کی طرف۔ پھر قرآن پاک نے سورہ صافات میں سارے نبیوں کا تذکرہ فرمایا،
हजरत इब्राहिम का तस्करा किया, हजरत मूसा का तस्करा किया, हजरत ईसा का तस्करा किया, सारे नबियों का तस्करा किया। लेकिन जब जनाब इब्राहिम की बात आई ना तो फरिश्तों ने कहा, मौला ये जो तेरा बंदा है ना इब्राहिम, तेरा बंदा इसलिए इतना खास है ना, तूने इसको अपना जो खलील बनाया है, इसको तूने दौलत दी, हुकूमत दी, सरवत दी। अगर इनके पास कुछ नहीं होता ना तो तेरे इतने इबादत गुजार नहीं होते। अल्लाह ने कहा ऐसी बात है, मेरे खलील के बारे में तुम्हारा ये मानना है? चलो मेरे खलील का इम्तिहान लेते हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को इंसानी शक्ल दी, कहा जाओ जमीन पर मेरे खलील के घर के पास से मेरा जिक्र करते हुए गुजरना। फरिश्ते जमीन पर आए। जमीन पर आने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किले के पास से ये जो हमारी तरावी की दुआ है ना, सुबहान अल मलिकिल कुद्दूस, सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज्जति वल अज़मा वल हैबति वल कुदरा, ये पढ़ते पढ़ते वो जाने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये जिक्र सुना ना, अपने घर से बाहर आ गए और उन्हें आवाज दी, ओ जाने वालो, ओ जाने वालो, रुको रुको रुको। रुक गए। कहा क्या जिक्र था मेरे रब का, क्या याद थी मेरे अल्लाह की, तुम जो जिक्र कर रहे थे क्या बेहतरीन जिक्र था, मुझे फिर से सुनाओ ना, वो जिक्र मुझे सुनाओ ना जो तुम अभी अभी करते जा रहे थे। और लोगों ने कहा इब्राहिम वो तो हम अपने मन से कर रहे थे, अब तुम्हारे बोलने से करेंगे तो पैसे लेंगे, क्या दोगे तुम? जनाब इब्राहिम ने कहा अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, मुझे अल्लाह ने बहुत दिया, धन दौलत दी है, सब कुछ दिया है, आधी प्रॉपर्टी तुमको दे दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा आधी प्रॉपर्टी तुमको दे दूंगा। लोगों ने कहा ठीक है। खुदा का जिक्र सुनाया, यही सुबहान अल मलिकिल कुद्दूस। हम तो इसको ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं, इसमें बहुत बात है। जो फरिश्तों का वजीफा है वो काम, वो कोई हल्का जिक्र नहीं है, वो इतना भारी जिक्र है कि जिसके लिए इब्राहिम ने आधी सल्तनत देने की बात कर दी, तो कुछ तो बात है इसमें, आधी हुकूमत दे दूंगा। लोगों ने कहा ठीक है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदा का जिक्र सुनाया। अब वो कैफियत क्या होगी वो अल्लाह का नबी ही जानता है, हम उस कैफियत को नहीं समझ सकते। हमारे पास तो इतना वक्त भी नहीं होता है, हम फटाफट पढ़ के चले जाते हैं, मगर वो जो कैफियत है ना वो अल्लाह का नबी ही समझता है, अल्लाह का वली ही समझता है कि वो कैफियत क्या है, वो लज्जत क्या है, वो मकाम क्या है, वो बातें क्या है। एक एक लाइन के अंदर वो बातें हैं अल्लाह की सुबूहियत, उसकी कुदरत, उसकी अजमत, उसकी रिफत की, वो वही जाने कि वो क्या मकाम होता है खुदा पाक का। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब जिक्र सुना वो कैफियत तारी हो गई, जो अपने रब से मिलने की कैफियत थी वो कैफियत में गुम हो गए। जब होश आया तो देखा वो सामने नहीं है, फिर निकले जंगल में, ढूंढते ढूंढते उन्हें फिर पा लिया। ओ अच्छे लोग, ओ नेक लोग, फिर से सुनाओ ना। इब्राहिम अब क्या देगा? आधी प्रॉपर्टी तो दे चुका है, अब क्या देगा? कहा जो आधी है ना वो भी दे दूंगा। सुनाओ ना, आधी प्रॉपर्टी जो है ना वो भी दे दूंगा। आज हमारे यहाँ प्रॉपर्टी के लिए लोग नमाज नहीं आते हैं, और अल्लाह का नबी जायदाद दे रहा है अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए। ये हमें समझाया जा रहा है कि तरावी पढ़ने वालों, कुरान पढ़ने वालों, सिर्फ सुनकर उड़ा मत दो, इसे दिल में रखो कि ऐसे ही कोई खलील नहीं बनता, ऐसे ही किसी को खुल्लत का ताज नहीं दिया जाता। जब कोई कुर्बानियां देता है, माल पेश करता है, धन दौलत पेश करता है, इसकी मोहब्बत दिल में आने नहीं देता है, तब उसे इश्क की चिंगारी मिलती है, तब उसे खुल्लत का जोड़ा पहनाया जाता है। और जिसे खुल्लत का जोड़ा पहनाया जाए ना, फिर आका फरमाते हैं अल्लाह ने इब्राहिम को जद्दुल अंबिया बनाया है, ये मकाम हजरत इब्राहिम को दिया है। फिर वो कैफियत से जब बाहर आए तो देखा ये चंद लोग जा चुके हैं, दौड़े दौड़े ढूंढा ढूंढा फिर मिल गए। कहा वो यारो फिर से सुना दो ना। अब क्या देगा? सब तो दे दिया है, सब तो दे दिया, जानवर दे दिए, रेवर दे दिया, चरवाहा दे दिया, सब दे दिया, अब क्या देगा? कहने लगे यारो ये इतने सारे जानवर मैंने तुम्हें दिया है, ये मेरा नहीं था, मेरे रब का था, उसने दिया था, उसके जिक्र के लिए कुर्बान कर दिया मैंने। लेकिन यारो जब ये तुम ले जाओगे तो इनको चराने की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, तो कोई चरवाहा तो होगा
کہ جو تمہارے جانوروں کو ہانکے گا، تمہارے جانوروں کو کھلائے گا، چارہ دے گا، کہاں اس کی تو ضرورت پڑے گی، کہا وہ میں بن جاؤں گا، وہ چرواہا میں بن جاؤں گا، مجھے لے لینا، وہ ذکر سنا دو نا، اس ذکر کے بدلے ان جانوروں کا چرواہا میں بن کر چلوں گا۔ اللہ کا نبی ہے، خلیل اللہ ہے، جس پر ساری دنیا ناز کرے، وہ اللہ کا جلیل القدر نبی، جس کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا شرف ملا، جسے معمار کعبہ کہا گیا، ایسا اللہ کا جلیل القدر نبی کہ جسے جبرائیل کہے حل لک حاجہ، جبرائیل کوئی ضرورت ہے وہ پلٹ کے عرض کریں جس کے ضرورت ہے، جس سے میری ضرورت ہے، وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جو راضی برضائی الہی رہے، وہ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ اب میں جانوروں کو ہانکنے والا بن جاؤں گا، ان جانوروں کو کھلانے پلانے والا بن جاؤں گا۔ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کرنے لگے، مالک یقیناً یہ تیرا خلیل ہے، اس لیے تو نے اس کو یہ مقام نہیں دیا کہ یہ دھن دولت کا مالک ہے، بلکہ یہ تیری خلت کا حق رکھتا ہے، اسی لیے تو نے اپنا خلیل بنایا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم ہم کوئی عام آدمی نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، تیرا امتحان لینے آئے تھے، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہوا، یہ ساری دھن دولت پراپرٹی ہم نے تیرے حوالے کر دی ہے۔ ایک آدمی اپنی جائیداد کی وجہ سے غرور میں آتا ہے یا پھر اپنی اولاد کی وجہ سے غرور میں آتا ہے، ان دو چیزوں کی وجہ سے آدمی ہمیشہ غرور میں رہتا ہے۔ اللہ نے یہ دونوں مثالیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیش کی ہیں اور ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر میرا بننا چاہتے ہو تو ایسا بنو کہ مسجد کی جھولیاں پھیلے تو ہم سب سے چھوٹا سکہ تلاش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بہت سخاوت کرنے والے ہیں۔ کہا یہ سخاوت کام نہیں آتی، سخاوت وہ ہے کہ جتنا جیب میں ہے سب ڈال دے، بھروسہ میری رحمت پہ کر، آج ایک دے تجھے کل 100 عطا کروں گا، لیکن بھروسہ تیرا کامل میری رحمت پہ ہونا چاہیے۔ وہ دیکھنا ابراہیم نے کیا کیا، مال مانگا گیا، پوری حکومت دے دی اور خود اپنے جانوروں کا بکرا چرواہا بننے کو تیار ہو گیا، میرے ذکر کی لذت کی خاطر۔ تو میرا ذکر چاہتا ہے، میرے ذکر سے فیض چاہتا ہے، میرے ذکر کی لذت پانا چاہتا ہے، تو مال کی محبت دل میں مت رکھ، اس لیے کہ اس دل میں دو محبت آ ہی نہیں سکتی، یا تو دنیا کی محبت رہے گی یا میری محبت رہے گی، اور جہاں میری محبت ہوگی وہ دنیا کی محبت نہیں آئے گی، اور جہاں دنیا کی محبت ہوگی وہاں میری محبت نہیں آ سکتی ہے۔ دل خالی کر دنیا سے اور پھر میری طرف آ، مانگ کر دیکھ، لو لگا لے مجھ سے، یہاں سے دنیا کو نکال دے۔ حضور فرماتے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، حضور فرماتے ہیں ایک غریب کی طرح زندگی گزار یا ایک مسافر کی طرح زندگی گزار۔ مسافر کا کام کیا ہے؟ وہ کہیں دور سے سفر کر کے آتا ہے، کام پورا ہوا چلا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ایسے ہی رہے، اتنا اجنبی رہے کہ لوگوں کو خبر بھی نہ ہو، تو شہرت، لالچ، حرص، طمع، یہ سب کی دنیا میں تو رہ کر مجھ سے دور چلا گیا۔ میرے قریب آنا چاہتا ہے نا تو لالچ چھوڑ، یہ پردہ ہٹے گا، جتنی برائیاں تجھ سے ختم ہوگی نا، دل سے سارے اندھیرے کم ہوں گے، پھر میری محبت کی روشنی بڑھے گی، اور یہ روشنی ایسی بڑھے گی نا کہ جو قریب آئے گا تیرے اس کو بھی اس سے ضیاء مل جائے گی۔ اللہ نے دوسری مثال دی کہ ایک باپ کے لیے سب سے بڑا فخر اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، واقعہ سب کو پتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ کو زمین پر لٹا دیا تھا اللہ کے حکم سے، ذبح کرنے کو چلے تھے، اللہ نے حضرت اسماعیل کی حفاظت فرمائی، اور قرآن نے کہا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، ابراہیم تو سچا ہے۔ اور پھر خدا کی طرف سے سلام کیا ہے؟ خدا کہتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، سارے رسولوں پر خدا نے سلام بھیجا ہے، سارے رسولوں پر خدا نے سلام بھیجا ہے، اور دنیا کو یہ سلیقہ بتایا کہ میرے نبیوں پر سلام بھیجنا خود میری سنت ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کتنے سال پرانے ہیں،
وہ کتنے سال ہماری ظاہری دنیا سے پردہ فرما کے جا چکے ہیں. بندے یہ تیری نیت نہیں ہونی چاہیے, تو سلام کر کے تو دیکھ. حضور فرماتے تو کیا سلام بھیجے گا؟ تیرے سلام بھیجنے کے پہلے میں مصطفیٰ اس کا جواب دے دیا کرتا ہوں. سچی عقیدت تو پیدا کر. تو بھیونڈی کی مومن مسجد سے کھڑے رہ کے بھی یا نبی سلام علیکہ بھیجے گا نا, تو تیری عقیدت سچی ہے نا. جانتے امام غزالی رحمت اللہ علیہ, اخیر بات کر رہا ہوں, نماز میں بیٹھتے نا تو السلام علیکہ ایھا النبی پر پہنچتے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ نماز ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, لیٹ ہو گئے, بہت لیٹ ہو گیا, قعدہ میں ہی بیٹھے ہیں, نماز ہی ختم نہیں ہو رہی. لوگ حیران ہو گئے. بہت دیر قاعدے کے بعد میں, تقریباً لوگ کہتے ہیں آدھے سے پونے گھنٹے کے بعد, امام غزالی نے قاعدے میں سلام پھیرا ہے. نماز ختم ہوئی, دعا ہو گئی. لوگوں نے پوچھا حضور آج قاعدے میں اتنا لیٹ بیٹھا دیا, کیا بات ہے, بھول گئے تھے کیا, یاد نہیں آ رہا تھا کیا؟ امام غزالی نے کہا نہیں یارو, یاد سب تھا, لیکن جانتے ہو جب میں یہاں پہنچتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی تم پر سلام ہو, جب تک جواب نہیں آتا ہے میں آگے نہیں بڑھتا ہوں. آج یہاں پہنچا, ہر دن جیسے ہی کہتا تھا السلام علیکہ ایھا النبی, جواب میرے نبی کی طرف سے آتا تھا. آج جواب ہی نہیں آیا, تو میں نے بھی کہہ دیا آقا جب تک جواب نہیں آئے گا آپ کی امت کو بٹھا کے رکھوں گا. اور مجھے پتا ہے میرے نبی کو ان کی امت سے بڑا پیار ہے. وہ میرا امتحان تھا کہ میں کب تک بٹھائے رکھتا ہوں, اور میں خود کب تک بیٹھا رہتا ہوں. میں بیٹھا رہا دیوانہ وار, السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ ایھا النبی. آقا جواب نہیں دو گے سلام نہیں پڑھوں گا, آگے نہیں جاؤں گا. السلام علیکہ ایھا النبی کرتا رہا. بہرحال میں امتحان میں کامیاب ہوا, جواب آ گیا وعلیکم السلام. میری معراج ہو گئی. وہ جواب ہی بڑا ہے. اور کیا ان کی نماز ہوتی ہوگی کہ جن کے نماز میں بھی حضور ان کو سلام کا جواب پیش کرتے ہوں گے, ان کی نماز کو تو سلام ہی ہو. ان کی ایک نماز ہماری زندگی بھر کے سجدوں کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے یاروں حضور سے سچی عقیدت رکھو, اپنے نبی سے سچی محبت کرو, ہر لمحہ صلاۃ و سلام کی ڈالیاں پیش کیا کرو, ہر نماز کے بعد اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرو. یقیناً یہ وہ وظیفہ ہے جو انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب